تیرے اور میرے جیسے غریب لوگوں کی آواز، میری مراد شہزادہ اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت، صاحبزادہ و شہیدزادہ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد آصف معاویہ سیال، نعروں کے استقبال میں نعرہ تکبیر! شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت، شان اہل بیت، شان قرآن، حضرت مولانا آصف معاویہ سیال، حضرت مولانا صاحبزادہ آصف معاویہ سیال، نعرہ تکبیر! تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد آصف معاویہ سیال۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. واجب سب تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق سب تکریم قرآ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اصحاب محمد و آل محمد کی محبت کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس مقصد کے لیے اس محفل کو قبول فرمائے جس مقصد کے تکمیل کے لیے یہ اتنا خوبصورت پروگرام سجایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ماہر ذوالفقار میرالی صاحب کو، ماہر عمر فریاد میرالی صاحب کو جزائے خیر دیں کہ ان کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ملاقاتیں تو ہوتی رہ جاتی ہیں اور زندگی میں ملاقاتوں کے کئی شیڈول ہوتے ہیں۔ جو لوگ آج کل منجی کی فصل ہے، آڑت کے سلسلے میں کچھ لوگ مل رہے ہیں، کچھ لوگ تجارت کے سلسلے میں ملتے ہیں، کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں سیاست کے سلسلے میں ملتے رہتے ہیں۔ ملاقاتوں کے اپنے شیڈول ہوا کرتے ہیں، لیکن آج کی جو ملاقات ہے یہ اللہ رسول کی محبت میں ہے اور قرآن و سنہ، قرآن و حدیث کی جو ہے ترویج اور اشاعت کی نیت سے ہے۔ اللہ رب العزت بانیان محفل کی کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سٹیج پہ جتنے زعماء موجود ہیں، علماء موجود ہیں اور علاقہ کے معززین موجود ہیں، اللہ پاک ان سب کا آنا، آپ تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے اور جب ہماری سانسیں پوری ہو جائیں تو اللہ اچانک موت سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ توبہ کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ بڑا ہی عزت والا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر زمانہ، ہر مہینہ عزت والا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے پیغام امت کو یہی دیا گیا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہا کرو کہ انی انا الدہر۔ اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں خود ہوں، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی ساعت منحوس ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہر گھڑی، ہر مہینہ، ہر دن اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے اور یہ ہمارے مقدر کے فیصلے ہیں جو ہم پہ لاگو ہو جایا کرتے ہیں، ورنہ زمانہ منحوس نہیں ہے۔ زمانے کے بارے میں تو حدیث یہی ہے کہ انی انا الدہر، کہ زمانہ تو میں خود ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، لیکن ربیع الاول کو جو نسبت ملی وہ ایک علیحدہ نسبت ہے، رمضان المبارک کو جو ملی وہ ایک علیحدہ نسبت ہے، شوال کے مہینے کی اپنی نسبت ہے، ہر مہینے کی اپنی نسبت ہے، اس میں اپنا مقام ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کا اپنا مقام ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے آتے ہی مسجد ہو یا مدرسہ ہو، منبر ہو یا محراب ہو، واعظ ہو یا ادیب ہو، شاعر ہو یا نقیب ہو، مقرر ہو یا خطیب ہو، ہر زبان پر خوشبو مصطفیٰ پھیل جاتی ہے۔ اس بات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا۔ آقا کی رحلت کا دن 12 ربیع الاول ہے، اس میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ آقا کی آمد کا دن کون سا ہے؟ اس میں مورخین نے اپنے تحقیقی قول پیش کیے ہیں۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضور 7 ربیع الاول کو اس کائنات میں تشریف لائے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ آقا کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اپنا نظریہ یہ ہے کہ حضور 7 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں تب بھی مرحبا، آقا کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے پھر بھی مرحبا،
हुजूर अलैहिस्सलाम का आना मुबारक जो है वो 9 रबीउल अव्वल को हुआ है, फिर भी मरहबा। और अगर आज के दौर में जो मशहूर हो गई है तारीख, आका अलैहिस्सलाम अगर 12 रबीउल अव्वल को भी इस कायनात में तशरीफ लेके आए हैं तो हमें फिर भी कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि हुजूर का आना मुबारक है। आका 7 को आए, 8 को आए, 9 को आए या 12 रबीउल अव्वल को आए, हुजूर जिस घड़ी में तशरीफ लाए वो घड़ी मुबारक, हुजूर जिस साथ में आए वो साथ मुबारक, हुजूर जिस जमाने में आए वो जमाना मुबारक, हुजूर जिस घराने में आए वो घराना मुबारक, आका जिस घर के जिस कमरे में तशरीफ लाए वो कमरा मुबारक, मेरे पाक पैगंबर का लहजा लहजा मुबारक, लम्हा लम्हा मुबारक, सांस सांस मुबारक, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात भी मुबारक है, हुजूर के मोजज़ात भी। आका तशरीफ लाए, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। आका के आने से पहले तो अंधेरों का राज था, जुल्म भरा समाज था, सितम का रिवाज था, लोग सच्चे रब को छोड़ के कब्रों की पूजा करते थे, शजरों की पूजा करते थे, हजरों की पूजा करते थे, बाहर बेकराह को सजदे करते थे, चढ़ते हुए सूरज के पीछे भागते थे, कहकशाओं की इबादत करते थे, अपने जैसे इंसानों के कदमों में सजदे करते थे। आका के आने से पहले जिहालत इतनी थी कि नंगे बदन काबा का तवाफ करते थे, और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस कायनात में तशरीफ लाने से पहले जिंदा जानवर के जिस्म का हिस्सा काट कर पका के खा जाते, बाकी जानवर को खुला छोड़ देते थे। न माँ की पहचान, न बहन की पहचान, न बेटी की पहचान, अफरा तफरी का आलम है, तवहुमात क्या रिवाज है। लोग घर से निकलते दरख्त की शाख को हिलाते, परिंदे अगर मखसूस सिमत उड़ जाते तो समझते आज काम हो जाएगा, अगर मुखालिफ सिमत उड़ जाते तो समझते आज नहूसत का दिन में काम नहीं होगा। लोगों की उम्मीदें दरख्तों से थी, लोगों की उम्मीदें पत्थरों से थी, लोगों की उम्मीदें रसूम और रिवाज से थी, लोगों की उम्मीदें तवहुमात से थी। अल्लाह का वो घर जिसने कायनात में बिखरे हुए मुसलमानों के सजदों का मरकज बनना था, उस घर में 1 2 3 नहीं 360 बुत रखे हुए थे। ये बुत रिज्क देता है, ये बुत बारिश देता है, ये बुत इज्जत देता है, ये बुत बेटा देता है, ये बुत बेटियां देता है। इस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ लोगों ने अपने बुतों को शरीक ठहराया हुआ था। ये तो अल्लाह ने करम किया, फजल किया, एहसान किया, इनाम किया, और अल्लाह ने अपने करम से, अपने फजल से, अपने एहसान से रबीउल अव्वल के महीना में सोमवार के दिन बनु हाशिम के कबीला में, अब्दुल मुत्तलब के खानदान में, जनाब अब्दुल्ला के घर में, सैयदा आमना की गोद में सुबह सादिक के वक्त एक महजबी बच्चे को भेजा। एक दिल नशी हस्ती की आमद हुई, एक पकीज़ा हस्ती ने धरती पे कदम रखा। मेरे पाक पैगंबर की सूरत में नबियों के इमाम, रसूलों के सालार, पैगंबरों के सुल्तान, सैयदुल अव्वलीन, सैयदुल आखिरीन, इमामुल अंबिया, खातमुल मासूमीन, हुजूर सरवर कौनैन इस कायनात में तशरीफ लेके आए। आका के आने की देर थी 950 साल नहीं लगे, आका के तशरीफ लाने की देर थी 100 साल भी नहीं लगा। बिल्कुल 23 साल के मुख्तसर अरसे में मेरे पाक पैगंबर की नबुव्वत की बरकत से, मेरे पाक पैगंबर की रिसालत की बरकत से, मेरे पाक पैगंबर की बेअसत की बरकत से, मेरे पाक पैगंबर की आमद की बरकत से, मेरे पाक पैगंबर के जिहाद की बरकत से, मेरे पाक पैगंबर की तबलीग की बरकत से दिलों के हाल बदले तो हुजूर के सदके, सोचों के जाविये बदले तो हुजूर के सदके, आंखों में हया का काजल आया तो हुजूर के सदके, कायनात को रंग लग गए तो हुजूर के सदके, धरती आबाद हो गई हुजूर के सदके, अंधेरे भाग गए हुजूर के सदके, सवेरों ने कदम रखा हुजूर के सदके, दुख की काली लंबी रातें खत्म हुई हुजूर के सदके, सुबह नौ के उजाले
ہوئے حضور کے صدقے پتھروں کی اوقات ختم ہوئی، حضور کے صدقے رب کو سجدے شروع ہوئے، حضور کے صدقے کائنات میں روشنی آئی، حضور کے صدقے خوشبو کا سفر شروع ہوا، حضور کے صدقے چشم فلک گواہ ہے، تاریخ کے ورقے گواہ ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہے، حدیث کی روایتیں گواہ ہے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے کائنات میں انقلاب آ گیا، کائنات میں تبدیلیاں آ گئی، کائنات میں روشنی آ گئی، کائنات نور محمد سے منور ہو گئی۔ پھر چند ہی سالوں کے اندر صداقت متعارف ہوئی ہے تو میرے نبی کے صدقے عدالت ملی ہے، تو میرے نبی کے صدقے سخاوت میں ناز کی ہے، میرے نبی کے صدقے شجاعت خیبر کے در پہ درجی ہے، میرے نبی کے صدقے حسن و حسین جنت کے مالک بنے ہیں، میرے نبی کے صدقے معاویہ ابو سفیان کاتب قرآن بنے ہیں، میرے نبی کے صدقے ابو سفیان کے گھر کو دار الامان بنایا گیا، میرے نبی کے صدقے صحابہ کو عزت ملی، میرے نبی کے صدقے اہل بیت مقام پا گئے، میرے نبی کے صدقے، اور کائنات دیکھ رہی ہے، تاریخ بول رہی ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر مقرر تقریر کرتا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، خطیب خطابت کرتا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، مدرس تدریس کرتا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، نقیب لفظوں کو ترتیب دیتے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، شاعر کے لفظ جو ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، معلم کا علم صدقہ مصطفیٰ کا ہے، منبر کی عزت صدقہ مصطفیٰ کا ہے، محراب کا تقدس صدقہ مصطفیٰ کا ہے، مسجد کا وجود صدقہ مصطفیٰ کا ہے، توحید کے ترانے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اور میناروں سے اذانے صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ کائنات کو بنایا تو نبی کے صدقے، سجایا تو نبی کے صدقے، اب تک اگر بچایا بھی ہے تو نبی کے صدقے، اس لیے کہ اس کائنات کی ساری رونقیں صدقہ میرے نبی کا ہے، اس کائنات میں ساری عزتیں صدقہ میرے نبی کا ہے، کائنات میں لہلہاتے کھیت مصطفیٰ کے صدقے ہے، مسکراتے پھول مصطفیٰ کے صدقے ہے، چہچہاتے پرندے مصطفیٰ کے صدقے ہے، دریاؤں کی روانی میرے نبی کا صدقہ ہے، سمندروں کی طغیانی میرے نبی کا صدقہ ہے، چاند ستاروں کا سفر میرے نبی کا صدقہ ہے، کہکشاؤں کی مسکان میرے نبی کا صدقہ ہے، تیرا میرا ایمان میرے نبی کا صدقہ ہے، دھرتی پہ اللہ کا قرآن اترا میرے نبی کا صدقہ ہے، ادیان کی تصدیق ہوئی میرے نبی کا صدقہ ہے، اور ماں کے قدموں میں اگر جنت آئی ہے تو نبی کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ بنے نبی کے صدقے، بیٹی کو زندگی ملی ہے نبی کے صدقے، بہن کو تقدس ملا ہے نبی کے صدقے، کائنات اجڑی ہوئی تھی آباد ہوئی ہے نبی کے صدقے، مکہ مکرمہ بنا نبی کے صدقے، کعبہ کو قبلہ بنایا نبی کے صدقے، یثرب طیبہ بنا نبی کے صدقے، کائنات کو زندگی ملی ہے نبی کے صدقے، بلکہ یوں کہوں کہ اولیاء کی ولایت صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اتقیاء کا تقوی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اصفیاء کا تصوف صدقہ مصطفیٰ کا ہے، علماء کا علم صدقہ مصطفیٰ کا ہے، کائنات کے اندر ذرے آفتاب بنے ہیں تو نبی کے صدقے، قطرے سمندر بنے ہیں تو نبی کے صدقے، محتاج کلندر بنے ہیں تو نبی کے صدقے، فقیر زمانے کے سکندر بنے ہیں تو نبی کے صدقے، چوروں نے چوریاں چھوڑی ہے چوکیدار بنے ہیں نبی کے صدقے، راہزنوں نے راہزنی چھوڑی ہے راہبر بنے ہیں نبی کے صدقے، اجڑے آباد ہوئے ہیں نبی کے صدقے، کائنات کی زندگی بنی ہے نبی کے صدقے، یہ جو تیرا چہرہ سلامت ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، تیری شکل بچ گئی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، تیری نسل بچ گئی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تیری بخشش کرے گا میری بخشش کرے گا تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا تکبیر شان رسالت سنت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ سنت صحابہ سنت اہل بیت تکبیر۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے دنیا یعقوب میں جن کا فسانہ تھا،
وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، عبد المطلب کا خاندان ہے، جناب عبداللہ کا گھر ہے، سیدہ آمنہ کی گود ہے، صبح صادق کا وقت ہے، حضور کائنات میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، گھر میں خوشبو پھیل گئی، تشریف لانے کی دیر تھی، گھر روشن ہو گیا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں نور کی ایک کرن نکلی، میں نے شام کے محلات گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھے۔ استاذ محترم مفتی حبیب احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہے، صاحب علم ہے، آپ پوچھ لیجئے، سیرت کی کتابیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ حضور کی سیرت ربیع الاول کی محتاج نہیں ہے۔ ربیع الاول نہ بھی ہوتا حضور کی سیرت کی بات پھر بھی تھی، ابھی ربیع الاول نہیں تھا، ذکر مصطفیٰ تھا۔ ربیع الاول تو کل کی بات ہے، ربیع الاول کو جو عزت ملی ہے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ورنہ آقا علیہ السلام ابھی کائنات میں آئے نہیں تھے، تشریف لائے نہیں تھے، حضور کا ذکر تھا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے کے لیے بھی پابند کیا گیا تھا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے بھی پابند کیا گیا تھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہر نبی نے حضور کا ذکر کیا اپنی امت کے سامنے، حضور کا تعارف بتایا اپنی امت کو، اور بعض انبیاء کا تو قرآن میں ذکر ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اجل علماء میں سے اور محتمم بھی رہے، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑا علمی جو ہے خاکہ پیش کیا ہے۔ میں تو اپنے اکابر کا مقلد بھی ہوں اور ان کی جو ہے تحقیقات پر جو ہے اعتماد بھی کرتا ہوں، میری ذاتی کوئی تحقیق نہیں ہے، میں بالکل چھوٹا سا مولوی ہوں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی ایک خوبصورت بات حضور کی محبت میں کہی، فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے لیے لب کھولتا ہوں، بات کرنے کے لیے اپنا ذہن بناتا ہوں، آقا علیہ السلام کی تقدیس کے لیے اپنے لفظوں کو تولتا ہوں، تو پھر میں بات ربیع الاول سے شروع کرتا ہوں تو اماں آمنہ مجھے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مولوی ربیع الاول سے بات شروع کرتا ہے، حالانکہ تجھے پتہ نہیں ربیع الاول نہیں تھا، لیکن میرے بیٹے کی بات تھی۔ اماں آمنہ تخیلات کی وادی میں گفتگو کرنے سے روک دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ربیع الاول نہیں تھا، جب میرا لال میرے پیٹ میں تھا میں بات کرتی تھی، میری باتوں سے خوشبو آتی تھی۔ ربیع الاول نہیں تھا، جب میرا لال میرے پیٹ میں تھا میں سانس لیتی تھی، میری سانسوں سے خوشبو آتی تھی۔ ربیع الاول نہیں تھا، میرا لال میرے پیٹ میں تھا، مجھے پسینہ آتا تھا، میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ربیع الاول نہیں تھا، میرا لال میرے پیٹ میں تھا، میرا لعاب تھا، میرے لعاب سے خوشبو آتی تھی۔ اماں آمنہ فرماتی ہے ربیع الاول نہیں تھا، میرا لال جب میرے پیٹ میں تھا میں نکیلے پتھروں پر قدم رکھتی تھی، پتھر نرم پڑ جاتے تھے، میں درختوں کے نیچے سے گزرتی تھی، درخت جھک کر سلام کرتے تھے، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تھی، پہاڑ بول کر کہتے تھے محمد دی اماں سلام ہوگی۔ ربیع الاول نہیں تھا، میرا لال میرے پیٹ میں تھا، ہر رات کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی، ہر رات کوئی نہ کوئی رسول خواب میں آ کے کہتا اب شری یا آمنہ، آمنہ تجھے بشارت ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ تو قاری طیب صاحب فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ ربیع الاول نہ بھی تھا لیکن ذکر مصطفیٰ تھا، تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں، جہاں حضرت عیسیٰ کی سیرت ختم ہوگی میں نبی کا ذکر وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ لیکن کیا دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ابھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اس زمینی زندگی پہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی حیات ہے، آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے ہیں، آسمانوں پہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک بار بھی ابھی موت طاری نہیں کی گئی، جیسے تھے ویسے اٹھا لیے گئے ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ
عقیدے کہ ایک دن آئے گا جامع دمشق کے شرقی کنارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے، مجاہدین کی صف لگی ہوئی ہوگی، مجاہدین نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے، امام المجاہدین امیر المجاہدین سیدنا و مولانا امام مہدی امام محمد المہدی وہاں موجود ہوں گے۔ امام محمد المہدی علیہ الرضوان مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں نماز پڑھانے نہیں آیا، آج میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر کا ارشاد بھی ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے نازل ہوں گے لیکن امام تم میں سے ہوگا، فوراً امامت کروائیں گے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ابھی آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک جلسہ کیا ہے، اپنے ماننے والوں کو بلایا ہے، اپنے سامنے بٹھا کے ایک تقریر کی ہے، وہ تقریر قرآن کے سینے میں موجود ہے۔ مولانا یعقوب صدیقی صاحب دامت برکاتہم موجود ہے، میں اپنے اکابر کی موجودگی میں بتا رہا ہوں۔ قرآن کا سینہ کہتے اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں عیسی ابن مریم تمہیں بتاتا ہوں کہ اے میرے ماننے والوں، اے بنو اسرائیل، مجھ سے پہلے جتنے نبی، مجھ سے پہلے جتنی کتابیں، میں سب کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ مبشرا برسول، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو آئے گا تو میرے بعد میں، اسمہ احمد، لیکن اس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا۔ معلوم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ختم نہیں ہوئی، سیرت عیسیٰ بھی ذکر مصطفیٰ سے معطر ہے۔ تو سوچا کوئی بات نہیں، جہاں موسیٰ کلیم کی سیرت ختم ہو میں اپنے نبی کی بات شروع کروں، لیکن موسیٰ کلیم علیہ السلام جناب سیدنا خضر علیہ السلام کے اکٹھے جب سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے وہ یتیموں کی دیوار جو گرنے والی تھی حضرت خضر نے سیدھی کر دی۔ اس دیوار کی حقیقت جب حضرت موسیٰ پہ آشکار ہوئی تو وہ یہی تھی کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے میں ایک تختی ہے، اور اس تختی پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ کلیم کے دور میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو سوچا کوئی بات نہیں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت ختم ہوتی ہے میں اپنے نبی کی سیرت کو شروع کرتا ہوں، لیکن کیا دیکھا، سارے امتحانوں میں پاس ہو کے کعبہ تعمیر کر کے حضرت ابراہیم خلیل دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضرت اسماعیل آمین کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی دعا لب خلیل پہ آتی ہے، سب سے پہلی خواہش لب خلیل پہ آتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے، ربنا فبعث فیہم رسولا، اللہ تو نے مجھے کہا بت توڑ دیے، تو نے کہا اپنے بیٹے پہ چھری چلا دی، تو نے حکم دیا اولاد کو بیاباں وادی میں چھوڑ دیا، تیرا حکم تھا کعبہ تعمیر کر دیا۔ اے اللہ آج تیرا خلیل مزدوری مانگتا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تیرا اسماعیل آمین کہنے والا ہے، دعا کیا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ اس آخری پیغمبر کو جس کا چہرہ وضحا ہے، اس آخری پیغمبر کو جس کی زلف واللیل اذا سجا ہے، اس آخری پیغمبر کو جس کی نظر ما زاغ البصر وما طغا ہے، اس آخری پیغمبر کو جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک، اس آخری پیغمبر کو جس کی شان فرفعنا لک ذکرک، اس آخری پیغمبر کو جو مسکرائے تو یاسین کی تلاوت ہو جائے، جس کا جمال آئے تو طٰہٰ کی تلاوت ہو جائے، وہ پیغمبر جس کا اسم وما محمد الا رسول، وہ پیغمبر جس کی رسالت هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ پیغمبر جس کی شان هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ پیغمبر جس کے کندھے کا کمل یا ایھا المزمل، جس کی آنے والی چادر یا ایھا المدثر، جس کے بدن کا کپڑا وثیابک فطہر، وہ پیغمبر جس کا زمانہ والعصر ہے، وہ پیغمبر جس کی ہتھیلی ید اللہ فوق ایدیہم ہے، وہ پیغمبر جس کے قدموں کی مٹی لا اقسم بہذا البلد ہے، وہ پیغمبر جس کا
کا زمانہ والعصر ہے وہ پیغمبر جس کا گھرانہ والذین معہ ہے وہ پیغمبر جس کا گھرانہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ہے. اس اعلیٰ پیغمبر کو اس اعلیٰ پیغمبر کو ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ خلیل کی جھولی میں ڈال دے. تیرا ابراہیم کچھ نہیں مانگتا, تیرے ابراہیم نے اسماعیل کی زندگی نہیں مانگی تھی, تیرے ابراہیم نے کوئی اور چیز نہیں مانگی, مانگا ہے تو محمد مانگے. میری نسل میں محمد لکھ لے کہ میں قیامت والے دن کہوں محمد میرا خون ہے, محمد میری نسل ہے, محمد میری نسبت ہے, محمد میرا نسب ہے, محمد کو میرا حسب ملا ہوا ہے. معلوم ہوا خلیل کے دور میں بھی نبی کا ذکر ہے تو سوچا کوئی بات نہیں, جہاں نوح کی سیرت ختم ہوگی نبی کی سیرت شروع کرتا ہوں. لیکن سیرت کی کتابیں یہ بتاتی نظر آتی ہیں کہ کشتی نوح کے اندر نوح علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے اگر ڈر لگے خوف لگے آخری نبی پر درود پڑھنا اللہ تمہارا خوف دور کر دے گا. پتہ چلا کشتی نوح بھی ذکر مصطفیٰ سے معطر تھی تو دست بستہ اللہ کے ساتھ گزارش کرتے ہوئے قرآن و حدیث کو دل میں رکھتے ہوئے آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ سے پہلے بشر کوئی نہیں, آپ سے پہلے نبی بھی کوئی نہیں, آپ سے پہلے اللہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں, آپ بتائیں کہ میرے پیغمبر کی کوئی بات, آپ بتائیں میرے پیغمبر کی ذات کے بارے میں کوئی شک. تو آدم علیہ السلام بھی یہ بتاتے نظر آتے ہیں. آنکھ کھولی تو اللہ کے عرش پہ لفظ محمد تھا, جنت کے ترانوں میں لفظ محمد تھا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں تقریر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سلیلہ نام محمد. فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد. تکبیر شان رسالت مقام رسالت ذات رسالت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا, بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور کا ذکر ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے, ربیع الاول کو عزت ملی ہے نسبت مصطفیٰ سے. وفا الوفا میں لکھا ہے, تذکرۃ القلوب میں لکھا ہے, سیرت ابن حشام میں لکھا ہے, سیرت حلبیہ میں لکھا ہے. سیرت کی یہ کتابیں اس واقعہ کو لکھ چکی ہیں, ایک مصنف نہیں کئی مصنف اس واقعہ کو لکھ چکے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ ہے جس کا لقب شاہ طبہ ہے. اس نے ایک لشکر ترتیب دیا, پوری دنیا پہ حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا. جس شہر میں جاتا ہے شہر فتح ہو جاتے ہیں, شہروں پہ شہر فتح کرتا ہوا شاہ طبہ یثرب میں آتا ہے, یہ بھی فتح کرتا ہے. جب واپس لوٹتا ہے اپنے بیٹے کو یثرب کا گورنر بنا کے شاہ طبہ واپس چلا جاتا ہے. اور کچھ دن گزرتے ہیں, اہل یثرب شاہ طبہ کے بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں. جب یہ خبر شاہ طبہ کے پاس پہنچتی ہے کہ آپ کا بیٹا اہل یثرب نے قتل کر دیا ہے, شاہ طبہ دوبارہ لشکر لے کے نکلتا ہے, غضبناک ہو کے نکلتا ہے کہ میں یثرب کی دیواریں گرا دوں گا, میں یثرب کے شہر گرا دوں گا, میں یثرب کے بچے یتیم کر دوں گا. ارادہ لے کر یثرب پہ حملہ آور ہونے آتا ہے. ابھی مدینہ سے کچھ دور باہر کھڑا ہے, 400 سے زیادہ یہودی علماء ہاتھوں میں تورات لے کے سامنے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں شاہ طبہ اپنے غلط ارادے سے باز آ جا, تجھے پتہ چلنا چاہیے یہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے, ایک نبی ہے جو آخری نبی ہے, مکہ میں پیدا ہوگا, 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا, 13 سال مکہ میں رہنے کے ساتھ اپنے یار ابو بکر کے ہمراہ ہجرت کرے گا, اس شہر میں آئے گا. تکون دارہ و قرارہ, یہ شہر اس کا دار المقام بھی ہوگا, آرام گاہ بھی ہوگا. اور اگر تو
अपने इरादे से बाज ना आया, फ़इन अबैता इल्ला मा तुरीद, अगर तू गलत इरादे से बाज ना आया तेरी नस्लें मिट जाएंगी। शायद उत्बा ने जब ये बात सुनी तलवार फेंक दी, कहा ए यहूदी उलामा गवाह रह जाओ, मैं अहले यस्रफ को उस नबी के सदके अपने बेटे का लहू मुआफ करता हूँ। मदीना में आते हैं, अपनी निगरानी में एक 2 मंजिला मकान तामीर करवाता है, एक खत लिखवाता है नबी अलैहिस्सलाम के नाम। शायद उत्बा वापस चला जाता है और वसीयत करते हैं कि जब वो आखिरी नबी आए तो ये मकान उनको मेरी जानिब से तोहफे में दे देना। शायद उत्बा चला गया, 1 साल गुजरे, 2 साल गुजरे हैं, 100 साल गुजरे, 700 साल के बाद मक्का की धरती पे मेरे पैगंबर की विलादत होती है। 40 साल के बाद हुजूर नबुव्वत का इजहार करते हैं। 13 साल मदीना मक्का में रहते मदीना की तरफ अपने यार अबू बकर के हमरा हिजरत करते हैं। जब मदीना में दाखिल होते हैं बच्चियां कहती है तलल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह दाई, हम पे 14वीं का चांद तुलू हो गया, हम क़यामत की सुबह तक अगर अल्लाह का शुक्र अदा करें फिर भी थोड़ा है। हर सहाबी कहते या रसूल अल्लाह मेरे घर में आइए, या रसूल अल्लाह मेरे घर में आइए। हुजूर ने ऊँटनी की मुहार खाली छोड़ दी, फरमाया न हिजरत अपनी मर्जी से की है न क़याम अपनी मर्जी से करूंगा। ऊँटनी चलते चलते 1-2 मंजिला मकान के सामने जाके बैठ जाती है। ये वही मकान है जो 750 साल पहले शायद उत्बा ने मेरे पैगंबर के लिए बनवाया था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, हुजूर को लेकर मकान में जाते हैं। शायद उत्बा का 750 साल पुराना लिखा खत नबी अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया जाता है। उस पे लिखा था कि यह खत है शायद उत्बा की जानिब से आखिरी नबी के नाम, इन्नी शहीदतु अला अहमदा, मैं गवाही देता हूँ अहमद मुज्तबा की, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद मुस्तफा की, अन्नहु रसूलुम मिनल्लाह है, आप अल्लाह की जानिब से पक्के रसूल हैं, आप अल्लाह की जानिब से सच्चे रसूल हैं। लौ मुद्दा उमरी इला उमरी, आका मेरी उम्र ने वफा न की, अगर मेरी उम्र वफा करती मैं आपकी राहों में पलके बिछाता, मैं आप पे फूलों की पत्तियां निछावर करता। लौ मुद्दा उमरी इला उमरी, अगर मैं आज तक जिंदा होता लकुन्तु वज़ीरन लहु व अम्मी, आका मैं आपका नौकर और गुलाम बन के आपकी नौकरियां देता। रबीउल अव्वल की मोहताजी नहीं है हुजूर को, रबीउल अव्वल को इज्जत मिली है नबी के सदके। और ये सारी गुफ्तगू सिर्फ तारीख की नहीं, कुरान कह रहा है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। तौरात भी जिक्र मुस्तफा से खुशबूदार है, इंजील भी जिक्र मुस्तफा से खुशबूदार है। अहले ईमान, अपना पैगाम तो ये है जो नबी के बिस्तर पे सोया हो अली भी पाक, जिसकी गोद नबी के लिए बिस्तर बनी वो अबू बकर भी पाक, जिसको हिजरत की रात हुजूर ने अपनी अमानतें दी वो अली भी शान वाला है, और जिसको हिजरत की रात अल्लाह ने अपनी अमानत दी वो अबू बकर भी शान वाला है। जो काबा में पैदा हुआ उसको भी सलाम, जो रोजा में सोए हुए हैं उनको भी सलाम, जो नबी की चादर के साए में है उनको भी सलाम, जो नबी के रोजे की साए में है उनको भी सलाम, नबी की हर निस्बत को सलाम है ये नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की हर निस्बत को सलाम। खैर बात चल रही थी कि रबीउल अव्वल का महीना है, सोमवार का दिन है, बनु हाशिम का कबीला है, अब्दुल मुत्तलिब का खानदान है, जनाब अब्दुल्ला का घर है, सैयदा आमना की गोद है, सुबह सादिक का वक्त है, हुजूर कायनात में तशरीफ लाए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई, अपना पोता देखने के लिए घर में कदम रखा, अभी कदम रखा ही था कि खुशबू ने इस्तकबाल किया। हैरान होकर पूछा आमना खुशबू लगाई है? नहीं अब्बा जान मैंने तो खुशबू नहीं लगाई। बेटा ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अब्बा जान ये आपके पोते के जिस्म से आ रही है। अब्बा जान ये आज की बात नहीं, जब से मुबारक बच्चा मेरे पेट में आया बातों से खुशबू, सांसों से खुशबू, पसीने से खुशबू, लुआब से खुशबू, घर भी खुशबूदार, सोचे भी खुशबूदार। अब्बा जान जब से ये मुबारक बच्चा पेट में आया पत्थर एहतराम करते हैं, दरख्त सलाम करते हैं, पहाड़ सलाम करते हैं। अब्बा जान जब से ये मुबारक बच्चा मेरे पेट के अंदर आया, मैं कुएं पे जाती हूँ, मेरी हमराही औरतें पानी भरती हैं तो सर झुका के भरती हैं, मेरी हमराही औरतें पानी भरती हैं तो गर्दन झुका के भरती हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो कुएं का पानी मुंडेरों तक उछल उछल के आता है, सर नहीं झुकाना पड़ता, बगैर सर झुकाए अपना डोल भरती हूँ, वापस चली जाया करती
کرتی ہوں. مسئلے یہ روایت یہاں پر سیرت نگاروں نے ختم کر دی ہے، لیکن مجھے یہ عقیدہ مل گیا کہ جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے پھر وہ سر جھکا نہیں کرتے، جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے وہ گردن جھکا نہیں کرتی. رب اس گردن کو جھکنے نہیں دیتا. بدر کا میدان ہو تب بھی وہ سر بلند رہتے ہیں، احد کا پہاڑ ہو تب بھی وہ سر بلند رہتے ہیں، خندق کا میدان ہو تب بھی وہ سر بلند رہتے ہیں، حنین کی جنگ ہو تب بھی وہ سر بلند رہتے ہیں. اور جن کی سوچوں پہ مصطفیٰ کا پہرا ہو، جن کے سینے میں نبی کا پیار ہو، پھر وہ گھبرایا نہیں کرتے. میدان جنگ کے اندر ہو یا پھر کسی اور جگہ پہ ان کے سر ہمیشہ بلند رہتے ہیں. اور اس بات کی گواہی بدر دے گا، احد دے گا، حنین دے گا، تبوک دے گا، خیبر دے گا، کربلا کی دھرتی گواہی دے گی کہ جن کی سوچوں پہ مصطفیٰ کا پیار آ جائے وہ کٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے. ابا جان جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا اس دن سے ہر رات کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر رات کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں ابشری یا آمنہ، آمنہ تجھے بشارت ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سامعین محترم، حضور کا ذکر کسی مہینے کا محتاج نہیں، کسی مولوی کا محتاج نہیں، کسی مقرر خطیب کا محتاج نہیں. حضور کا ذکر کرنے والے کو بھی عزت مل رہی ہے، سننے والے کو بھی عزت مل رہی ہے، سننے والے کو بھی عزت مل رہی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں. ابھی قرہ حضرات موجود ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بہترین جو ہے قرہ حضرات اور بہترین انداز میں قرآن کو پڑھیں. قرآن تو بہترین ہے، پڑھنے والے بھی بہترین انداز میں پڑھیں. آپ نے بیٹھنا اور سن کے جانا. دیکھیں یہ جذبہ ہونا چاہیے. میں نے مار مختار صاحب سے کہا کہ میں نے کہا آپ آنا چاہیں گے، ان کا جو میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، پھر رہ نہیں سکے. شاہ جی دیکھ لو وہ آئے بیٹھے، ہاں جی رہ ہی نہیں سکے. پھر یہ ایک دینی جذبہ ہوتا ہے، یہ ایک دینی محبت ہوتی ہے، یہ دینی حب ہے کہ یہ قرآن کا پیار، نبی علیہ السلام کے فرمان کا پیار، نبی کی ذات کا پیار، نبی کے اہل بیت اور نبی کے اصحاب کا پیار ہے جو خود ہی بندے کو کھینچ لیتا ہے. اس محفل میں ہر آنے والے بندے کے لیے دعا گو اللہ آپ سب کو ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے. اور اللہ جس طرح آج ایک چھت کے نیچے ہم اکٹھے ہیں نا، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے کل قیامت والے دن بھی ہم اسی طرح اللہ کے عرش کے سائے میں اکٹھے ہیں، پھر اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرمائے. ہاں جی تو اللہ رب العزت مار عمر فریاد صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. انہوں نے بڑا اصرار کر کے جو ہے مجھے مجبور کیا. میں کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑی دور سے آنا ہے، ثوابی کے قریب سے ہم شکر درہ وہاں سے تقریر کر کے صبح پہنچے ہیں، پھر سیدھے یہاں جو ہے موضع دراج میں کل خانی تھی وہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پھر یہاں الحمدللہ آپ کے پاس آئے ہیں. یہ ان کا پیار ہے اور اللہ کا کرم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا پیار ہے اور اللہ کا کرم ہے. یہ تمام علماء حضرات موجود ہیں، زعماء علاقے کے بڑے بڑے سردار رئیس موجود ہیں، سید بدر جہان شاہ صاحب ماشاءاللہ، استاد محترم مولانا یعقوب صدیقی صاحب، مار مظہر صاحب، یہ سب احباب جو ہے یہاں پہ موجود ہیں. مار عمر فریاد صاحب اللہ جزائے خیر دے آپ سب کو. اللہ آپ کو اور ہم سب کو ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی جو ہے لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی، تو آپ حضرات نے بیٹھنا ہے اور قرآن پاک سن کر جانا ہے. ہاتھ میں آپ سے کھڑے نہیں کرواؤں گا، میں نے پتا ہاتھ کھڑے کار کا بھی موڑ کو 9:30 تک سر ہو جائے. ہم ہاتھ کھڑے نہیں کروائیں گے. ہاں جی ویسے ہم عادی ہو گئے ہوتے ہیں بار بار، اس لیے ہم ہاتھ آپ سے نہیں کھڑے کروائیں گے، لیکن آپ کو قرآن کی محبت میں بیٹھنا چاہیے. دیکھیں وہ مصر سے آئے ہیں آپ کو قرآن سنا. ہاں جی آج کی رات اللہ رب العزت کے قرآن کے نام کا. ہاں جی ہاں طعام اور اکرام بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ حضرات نے ضرور بیٹھنا ہے. اللہ رب العزت اس فقیر کی گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے لیے آپ کے لیے دنیا آخرت میں نفع بخش بنائے. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے.
جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چلیں سامعین محترم تشریف رکھیں۔ میں اسٹیج پر تشریف لے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالخصوص ہماری پارٹی پاکستان عوامی خدمت پارٹی تحصیل احمد پور سیال کے صدر محترم المقام عزت مآب محترم جناب فوجی محمد رمضان خان بلوچ صاحب کو اس جلسہ میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیگر تمام معززین علاقہ اور معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان مداح صحابہ و اہل بیت شہر اسلام محترم جناب قاری محمد سلمان نقشبندی صاحب، آپ ملتان، وہ آپ کے سامنے پنجابی میں کلام سنا کے آپ کے دلوں کو مسرور فرمائیں گے۔ محترم جناب قاری محمد سلمان نقشبندی صاحب۔ قاری صاحب لے آئے مہمان کو۔ سامعین محترم، یہ قرآن کی محفل ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، اور قرآن کی وجہ سے آج اس جنگل میں اگر منگل ہوا ہے تو یہ قرآن کی برکت ہے، نسبت قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن کی قدر کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بلند کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات میں ان لوگوں کو روشن اور بلند کیا ہے کہ آج ان کا نام بلند ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے ساتھ وفا کر گئے۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دیتا، پڑوس